آگے جو باب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے باب الصدقۃ المرأۃ من مال الزوج، اگر ایک خاتون بیوی اپنے شوہر کے مال سے صدقہ دینا چاہے، خرچ کرنا چاہے تو کتنی مقدار خرچ کر سکتی ہے پوچھے بغیر؟ معمولی چیز خرچ کر سکتی ہے یا معمول سے ذرا زیادہ ہو؟ تو اس کے متعلق حضرت مصنف صاحب آپ کے سامنے مسائل ذکر کریں گے، سنیں۔ الفصل الاول عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جو بیوی اپنے شوہر کے گھر سے خرچ کرے اور اس طرح سے خرچ کرے کہ غیر مفسدۃ، کہ فساد کا ارادہ نہ ہو، شوہر کو تاوان دینا، نقصان دینا مطلوب نہ ہو، اور زیادہ بھی نہ دے کہ اس سے کیا ہو جائے، اس کا مال صرف ہو جائے، زیادہ ختم ہو جائے، کہ وہ کیا نہ ہو، اس کے لیے باعث تکلیف نہ ہونا تو خرچ کر سکتی۔ کان الاجر بما انفق، تو اسی بھی اجر ملے گا، ولزوج اجرہ بما کسب، شوہر کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا ہوتا ہے نا۔ وللخازن مثل ذلك، اگر کوئی خزنچی وغیرہ منشی ہے، کسی نے مقرر کیا ہے مال وغیرہ خرچ کرنے پر، تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، تو بعض کے اجر کو کم نہیں کرتا، اگر اس کو اجر ملے تو دوسرے کو ملے تو اس سے اس کا اجر کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے خزانوں میں تھوڑی کمی آتی، تو ہماری طرح دنیا نہیں ہے نا کہ تمہارے پاس ایک روٹی ہے، اگر تم مجھے آدھا دو تو تمہاری روٹی تو کم ہو گئی نا، آدھی بن گئی، اس طرح تم اس سے اور آدھا دو تو تمہاری روٹی جو ہے چوتھائی حصہ بن جائے گی، کیونکہ آدھا تو میں نے لیا نا، تم سے آدھا پھر ایک اور شخص نے لیا، آدھے کو تم نے اور دو ٹکڑے کر تو چوتھائی بن گئی تمہارے پاس۔ اور یہ جو اجر ثواب کے معاملات ہیں نا، کہ اگر مجھے اجر ملے اور تجھے ملے اور اس کو ملے تو اس سے اجر میں کمی نہیں آتی، بلکہ آپ کو پوری روٹی، اس کو پوری روٹی، اس کو پوری روٹی، مجھے پوری روٹی، یعنی مجھے پورا ثواب، تجھے پورا ثواب، اسے پورا ثواب۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ، اگر خاوند سے اجازت وغیرہ نہ لینا بلکہ اپنی طرف سے از خود خرچ کرے خاوند کے مال سے، فلہا نصف، زیادہ آدھا اجر ملتا ہے۔ اگر پوچھ کر خرچ کرے اور اس سے اجازت لے، بھی کو چاہے کہ اسے معاملات میں کیا کر لے، شوہر سے مشورہ وغیرہ کر کے اجازت لے کہ اگر ایسا فقیر وغیرہ آئی یا کسی طرح سے حاجت ہوئی، کسی بھوکی کو کھانا کھلانا ہو تو آپ مجھے اجازت دیں، اس میں ہمیں دونوں کو اجر ملے گا، تو اجازت لے کر امر وغیرہ دے کر دگنا اجر ہوگا۔ متفق علیہ، پورا اجر ہوگا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن المسلم، وہ خزنچی مسلمان بھی ہونا، الامین امانتدار بھی، الذی یؤتی ما امر به کاملا موفرا، کہ اسے جو حکم دیا گیا ہے نا اس کے مطابق وہ پورا پورا مال دے، اس میں کنجوسی بخل نہ دکھائے پرائے مال میں، طیبۃ بنفس، دل بھی راضی خوش دلی سے دے، بوجھ سمجھ کر یا تنگ آ کر نہ دے، فیدفع الی الذی امر له به، جس کا حکم دیا گیا ہے نا اس کو دے۔ تو احد المتصدقین، احد المتصدقین، دو شخصوں میں سے یہ بھی صدقے کرنے والا سمجھا جائے گا، جس سے مالک کو ثواب ملتا ہے نا اس خازن کو بھی ثواب ملے گا۔ متفق علیہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے وہ کہتی ہیں، فرماتی ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک انتقال کر گئی، جنکنی کی حالت میں تھی، کچھ نہیں بول پا رہے، نہیں بول سکتی تھی، وظن، میرا خیال تھا نا کہ لو تکلمت، اگر کچھ کہنا چاہتی نا تو تصدق، صدقے کی بات کرتی، مجھے اس کی حالت سے بھی پتہ چل گیا لیکن نہ بول سکی۔ فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں مجھے اجر ملے گا، اس سے اجر ملے گا، یعنی قال فرمائے نعم، کیوں نہیں، ضرور ملے گا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قول، فرماتی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی ہوئی سنا، یقول فی خطبۃ عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے تھے کہ لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا باذن زوجها، کہ کوئی بھی خاتون اپنے گھر کے سامان سے، جو شوہر کا سامان ہے، پیسہ وغیرہ طعام ہے، اس سے بدون الاجازت خرچ نہ کرے۔ کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ، طعام کا نبی نہ دے، قول فرمائے ذلک افضل مال، تو ہمارے مال میں بہتر مال ہے، مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی اجازت لینا، اجازت لے گی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی آپس میں شور شرابہ کشمکش بھی نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے اس سے کیا کر لے،
مشورہ کر لے کہ اگر ایسا دینا وینا آ جائے تو کیا خیال ہے آپ کا، دے دیں یا نہ؟ رواہ الترمذی، اس کی رائے معلوم کرے۔ وعن سعد قول کہتے ہیں لما بیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت کی، بیعت معنی نے دور سے قول کیا، قول کا معنی ہے وعدہ لینا، یعنی ان سے وعدہ لیا، بیعت منہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ قامت امرأۃ جلیلۃ، ایک باری بر کم عورت کھڑی ہوئی، امرأۃ جلیلہ بڑی عورت تھی، بدن اس کا باری تھا، کانها من نساء مزر، مزر عورتوں کی طرح لگ رہی تھی یا ان میں سے تھی۔ فقال کن رگیا نبی اللہ ان کل علی بائنا، ہم جو خواتین اپنے والدین پر بھی بوجھے، و ابنائنا بیٹوں پر بھی بوجھے، و ازواجنا شوہروں پر بھی، وہ اس طرح سے کہ ہم جو کچھ بھی لے رہے نا، کپڑے بنا رہے یا جو کچھ بھی کھا رہے پی رہے تو انہی کی مال سے کھا پی رہے، نہ پہن رہے، خود تو کچھ کمانے کے لیے سے وسائل نہیں ہوتے۔ فما یحل لنا من اموالہم، اگر ان کے مال میں سے ہم کچھ لینا چاہے ان کی اجازت کے بغیر تو کون کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہوگی اور کتنا حلال ہوگا؟ قول فرمائے الرطب تأکلنہ، وہی چیز تر یعنی جو سالن کھانا وغیرہ آپ لوگ کھاتی ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے، و تہدین ہو، یہ کسی کو کیا کر دے، ہدیے میں دے۔ رواہ ابو داؤد۔ تو معنی کیا ہوا کہ بڑھیا عورت جو ہے نا اپنے گھر کی مالک نہیں ہے، رواہ جیسے جوان خواتین جو ہے نا، جوان بیوی وہ گھر کی مالک نہیں ہے نا، شوہر مالک ہے، تو اس طرح سے بوڑھی عورتیں بھی گھر کی مالکن نہیں ہے، مالک نہیں ہے کہ بس خود کو کیا سمجھے، مالک سمجھے کہ میں جو کچھ دینا چاہتی ہوں، نہیں، بیٹے سے اجازت لینا، شوہر سے اجازت لینا ضروری، بڑا مال نہیں دے سکتی۔ الفصل الثالث عن عمیر مولا ابی اللحم قال کہتے ہیں امرنی مولایا، مولا نے ارکان حکم دے کہ نقدد لحمن کے میں کچھ بوٹیاں بناؤں گوشت کی، فجانی مسکین مسکین ہے اس دوران، فاطعمت منہ میں نے اسے کھلایا، فعلم بذلك اسے پتہ چلا کہ ان بوٹی گوشت اس نے کھلایا ہے، فعلم بذلك مولا فضرب نے مجھے مارا، فتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلك له، میں آپ علیہ السلام کے پاس ہے اس کو یہ بات بتائی کہ اس نے مجھے مسکین کو دینے پر مارا، فذکرت ذلك له فدعاه سے بولا، فقال لما ضربتم نے اسے کیوں مارا تھا؟ فقال کا یؤتی طعامی بغیر ان امره، میری اجازت امر کے بغیر ہی دیتا ہے کھانے وانے، فقال کا کہ الاجر بینکم، تمہارے درمیان اجر شریک ہوتا ہے، وفي رواية قال كنت مملوكا من مملوك، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم، کرو ہاں، والاجر بینکم النصفان، تمہیں اجر ملے گا، رواہ مسلم، لیکن ایسا نہ کرے کہ بس کیا کرے، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہاں تک مصنف صاحب نے صدقات کی متعلق بات کی، نہ صدقات کرنا۔ اب آگے کہہ رہے کہ صدقہ کوئی دے یا کوئی چیز دے، ہبہ دے، گفٹ وغیرہ دے، تحفہ، تو اس میں رجوع نہ کرے، معنی کسی سے واپس اپنا صدقہ تحفہ وغیرہ نہ لیے، صحیح جیسے کہ کتا قے کرے دوبارہ اس قے کو چاٹ دے، کھائے۔ الفصل الاول باب من لا يعود في الصدقہ، الفصل الاول عن عمر بن الخطاب قال سے کہتے حملت على فرس في سبيل الله، میں نے جہاد وغیرہ کے لیے گھوڑا دیا تھا، فازواہ الذی کان عنده، جس کو دیا تھا نا وہ صحیح طرح سے نہیں سنبھال رہا تھا، وہ ضائع کر رہا تھا، یعنی صحیح طرح گھاس وغیرہ نہیں دے رہا تھا، فاردت ان اشتری، میں نے چاہا کہ دوبارہ خریدوں، وظننت ان یہ بھی مجھے لگا تھا کہ وہ دے گا، مجھے بیچے گا، برخص ذرا کم رقم میں، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کہ کیسے، اگر میں یہ لوں کیسے ہوگا؟ فقال فرمایا لا تشترہ، نہ خریدنا، یعنی بہتر نہیں ہے، ویسے تو تم تو پیسہ دے رہے، نمت میں تو نہیں لے رہے، ولا تعود فی صدقتک وإن أعطاک بدرہم، اگر شہید درہم میں تھے نا تم نہ لینا، فإن العائد فی صدقتی، صدقے کو واپس لینے والا کسی بھی طرح سے ہو، عموماً مراد مفت میں لینے والا واپس، کل بھی یعود فی قی، جیسے کتا الٹی کرے قے کرے دوبارہ کھائے، وفی روایت لا تعود فی صدقتی فإن العائد فی صدقتی کالعائد فی قیئہ، متفق علیہ۔ وفي عن بريدة قال کہتے كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذا اتت امرأة، ایک عورت آئی، فقال کن لگیا رسول اللہ تصدقت على امی بجارة، میں نے ماں کو صدقے میں ایک باندھی دی ہے، وإنها ماتت، میری ماں وفات ہو چکی ہے نا، اب اگر میں یہ لوں باندھی تو کیا یہ میرے لیے تو وہ بات نہیں بنے گی نا جو کتا کیا کرے الٹے دوبارہ کھائے؟ قول کروائیں کہ نہیں، وجب اجر، کہ آپ کی اجر
آپ کا اجر تو ہو چکا، ثواب ہو چکا، صدقہ تو آپ نے کیا تھا نا، وردها علیک المیراث، یہ تو میراث کے طور پر آپ کو لوٹ گئی۔ قالت کہنے لگے رسول ان کان علیہا صوم شہر، اگر اس پر کیا ہو ایک مہینے کے روزے ہو، افاسم عنہ کہ میں رکھ سکتی اس کی طرف سے، قول پر میں فصومی عنہ کی طرف سے روزے رکھوں۔ یہ بدنی عبادات میں کیا ہے؟ نیابت کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک بدنی عبادات میں اور اس طرح سے مالی عبادات میں کیا ہو جو فرض واجب وغیرہ ہو، اس میں کیا نہیں کر سکتے؟ نیابت نہیں کر سکتے کہ نائب وغیرہ بن جائے۔ دیگر علماء کے نزدیک ان چیزوں میں نیابت چلتی ہیں، اس سے مراد نفلی روزہ ہے ہمارے نزدیک۔ قالت کن لگین لم تحج قط، اس نے حج نہیں کیا تھا، فحج عنہ اس کی طرح سے حج کر سکتی؟ قال نعم حج عنہ، رواہ مسلم۔